جی جی रमा کیا کہہ رہی تھی؟ جی مس، آپ نے جیسے بتایا نا کہ مریم علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ کی قوم پوچھے کہ بچہ کہاں سے آیا تو تم ایسے رہنا جیسے تم نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہو، یہ بچہ خود آنسر دے گا۔ تو اسی طریقے سے چپ کا روزہ جو ہے وہ آیت نمبر 41 میں بھی جو بتایا گیا تھا نا، جو حضرت نوح علیہ السلام نہیں، ان کو حضرت ذکریا علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ آپ 3 دن تک خاموش رہیے گا، کلام مت کیجیے گا، اشارے سے بات کیجیے گا، یہ بھی وہی روزہ تھا، چپ کا ہی روزہ آئی نہیں تھنک نہیں تو۔ نہیں نہیں، یہ تھا کہ ان کو یہ نشانی دی گئی تھی، ان کو یہ کہا نہیں گیا تھا کہ تم چپ رہنا، ان کو یہ نشانی دی گئی تھی، کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ ان کو اس طرح کی بات پر تعجب ہو رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات واقعی میری قبول کر لیں گے۔ تو ایک ہوتا ہے نا کہ دل کا اطمینان چاہیے، جیسے ہم نے سورۃ بقرہ میں پیچھے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے، تم ایمان نہیں لاتے؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یقیناً میں ایمان لاتا ہوں، بس دل کی تسلی چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ 4 پرندے لو اور ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو، اور جب وہ مانوس ہو جائے، جیسے پرندوں سے مانوس کیسے ہوا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ رہا جاتا ہے، ان کو بلاتے ہیں آ کر کے تو وہ آ جاتے ہیں اس طرح سے، اور پھر جب ہے پھر ان کو ذبح کرو اور ان سب کا قیمہ بنا کے ان سب کو مکس کر دو، یعنی کہ سارے پرندے مکس ہو جائیں گے، اور پھر سب کو تھوڑا تھوڑا کچھ پہاڑوں پہ جا کے رکھ دو، جا کر تھوڑا تھوڑا ان کا قیمہ، اور پھر تم ان کو وہیں سے بلاؤ، وہیں سے پھر تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، یعنی کہ چلے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ ان کو دوبارہ سے زندہ کر کے تمہارے پاس لے آئے گا، تو یہ نشانی ایک طرح سے انہوں نے مانگی تھی اللہ سے۔ اسی طرح انہوں نے بھی ایک نشانی اپنے دل کی تسلی کے لیے کہ اللہ اگر واقعی ایسا ہونے والا ہے تو پلیز مجھے کوئی نشانی دے دیں۔ یہ بشری تقاضا ہے نا کہ انسان اپنے دل کا اطمینان یا قلبی اطمینان چاہتا ہے، تو یہ انہوں نے نشانی مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس یہ نشانی ہوگی کہ تم ٹھیک ٹھاک ہوگے، کوئی تمہیں بیماری نہیں ہوگی، لیکن تم 3 دن تک کلام نہیں کر سکو گے، تو ہو سکتا ہے آواز چلی جائے یا کوئی تکلیف ہو جائے یا کچھ بھی ان کو کہ وہ بول نہ پائیں اور اشارے سے بات کریں، تو یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہوگی، اور جب تمہیں یہ نشانی ظاہر ہو تو پھر تم اللہ کا ذکر جو ہے، کیونکہ آپ بغیر آواز کی بھی ذکر کر سکتے ہیں نا، تو اللہ کا ذکر اور اللہ کو یاد کثرت سے کرنا، تو یہ ہے جی کی میم سمجھ گئی، اللہ جزاک اللہ۔ کی۔ اچھا، اور بہت سارے ہینڈز ریز ہوئے تھے اس وقت، شازیہ طارق کا بھی ہینڈ ریز ہوا تھا۔ جی جی شازیہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھین، یہ جمعے کے حوالے سے مجھے کہنا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، یا وہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے لیکن وہ دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، جلدی نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دکان ہم نے نماز پڑھ لی، تو کیا ان سے بھی خریداری نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں اس ٹائم کو ہمیں استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے نا خریداری کے لیے، کہ اگر ہم جو ہے وہ کیونکہ دیکھیں جب تک بھی نماز کا ٹائم ایک گزر رہا ہے، اس ٹائم پہ یہ تو نہیں کہا نا کہ تم نماز جلدی پڑھ لو جا کے اور اس طرح کر لو، اس ٹائم کو ہمیں خود ہی نہیں یوز کرنا چاہیے۔ جب ایک حکم آ گیا، اب آپ دیکھیں سبت کا جو حکم تھا وہ تو پورے دن کے لیے تھا، کیا ہم 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جو ہے وہ ہم اپنے پورے ویک میں سے نہیں نکال سکتے کہ ہم اس ٹائم پہ شاپنگ نہ کریں؟ نکال سکتے ہیں نا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح کے، تاکہ ایک عام روٹین بن جائے کہ ہاں 12 سے 3 بجے تک دکانیں نہیں کھلتی، جیسے پہلے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں دکانیں نہیں کھلتی تھی، جمعے کے دن دکانیں کھلتی ہی نہیں تھی، چاہے آپ کو کتنی ضروری چیز چاہیے۔ لیکن اب دیکھیں جیسے جیسے انسان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے نا، ویسے ویسے بس دنیا ہی پیاری ہوتی جا رہی ہے، کہ ہم دیکھیں کہ دنیا جب انسان جو ہے وہ اس کے دل میں سے ایمان جاتا ہے نا، آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا ایک بات کہ انسان جب بورن مسلم ہوتا ہے جیسے، تو وہ بات کرتا ہے کہ ہاں جو ہے ہم مسلمان ہیں، تو 1 منٹ میں ذرا اس کو کنیکٹ کر لوں، میں آپ کو ایک چیز کر کے دکھاتی ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہم اسلام میں داخل ہو گئے، اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایمان ہمارے دل میں کیسے آئے گا؟ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان ہمارے دل میں آئے گا جب ہم پریکٹسنگ مسلم بنیں گے، جب ہم پریکٹسنگ مسلم بنیں گے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوگا، ساتھ ساتھ ہمارے دل میں تقویٰ بڑھے گا، ساتھ ساتھ ایمان بڑھے گا، بیچ بیچ میں رک کیوں رہا ہے، اور ساتھ ہی تقویٰ بڑھے گا۔ ٹھیک ہے، تقویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کرنا شروع ہو جائیں گے، اللہ کے لیے ہم گناہوں سے رکیں گے، اللہ کے لیے جو ہے وہ ہم نیک کام کریں گے، اور جب یہ دونوں چیزیں بڑھیں گی نا
تو الٹیمیٹ ہمارے پاس جو رزلٹ آئے گا نا وہ کیا آئے گا کہ اللہ پر ہمارا توکل بڑھ جائے گا. توکل کیا چیز ہوتی ہے؟ توکل یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے توکل کرو اللہ پر جیسے پرندے کرتے ہیں کہ جب وہ رات کو واپس اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو اپنے پروں پہ دانے لے کے نہیں لوٹتے. ان کو یقین ہوتا ہے کہ جیسے آج اللہ نے کھلایا ہے اللہ ہمیں کل بھی کھلائے گا, اللہ ہمیں کل بھی رزق دے گا. یہ توکل جو ہے وہ انسانوں میں نہیں ہوتا. یہ کب آتا ہے؟ جب ہمارا ایمان بڑھے گا, تقوی بڑھے گا تو توکل بھی بڑھے گا. تقوی بڑھے گا تو اللہ کی معرفت بھی آ رہی ہوگی نا ساتھ ساتھ کہ اللہ کیا ہے, اللہ ہمیں کہاں سے کھلا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ آتی رہیں گی. لیکن جب انسان کا ایمان گھٹے گا, انسان نان پریکٹسنگ ہوتا جائے گا تو تقوی بھی کم ہوتا جائے گا. یہ اللہ کے لیے کام نہیں کرے گا. جب وہ اللہ کے لیے کام نہیں کرے گا توکل بھی ختم ہوتا جائے گا. جب یہ بھی ختم ہوتا جائے گا تو کیا ہوگا؟ دو چیزیں ہیں ہمارے پاس, ایک ہے دنیا اور دوسری طرف ہے آخرت. جب ہمارا توکل اور یہ سب چیزیں ختم ہوں گی تو پھر ہمیں فکر آخرت بھی ختم ہو جائے گی. اللہ کو فیس کرنا جو ہے, جب انسان یہی نہیں سوچے گا کہ اللہ کے لیے کام کرنا ہے تو اللہ کو فیس کرنا یعنی آخرت کا تصور یہ بھی ختم ہوتا جائے گا. جب یہ ختم ہو جائے گا تو بچے گا کیا؟ صرف دنیا. اور جب صرف دنیا بچ جائے گی تو پھر انسان ہر جائز اور ناجائز طریقے سے صرف دنیا کو کمانے کی کوشش کرے گا. پھر انسان یہ نہیں دیکھے گا کہ نماز کا ٹائم ہے یا نہیں ہے, پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ اللہ کو میں پسند آ رہی ہوں یا نہیں آ رہی ہوں, حلال حرام جیسا, بس صرف دنیا چاہیے, جیسی بھی ہو بس دنیا مل جائے. یہ ہے ساری سائیکل کہ اگر انسان اس کو سمجھ جائے تو پھر انسان جو ہے وہ اس کو مطلب صحیح اس کو فوکس آ جائے. جی آئی ہوپ کہ آپ کا جواب ہو گیا ہو, آپ کو سمجھ آ گیا. جی نیکسٹ کون تھے؟ جی روبینہ آنٹی. جی روبینہ آنٹی. روبینہ آنٹی آپ کا مائک میوٹ ہے. ایک تو استغیث کا جو ہے معنی, اور دوسرا یہ کہ آیت نمبر 46 تھوڑی سی ایکسپلین کر دو, وہ مجھے ذرا صحیح سے سمجھ نہیں آئی. اچھا, استغیث کا معنی ہوتا ہے فریاد, طلب کرنا یا فریاد کرنا. 46 آیت نمبر 46 ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ, اور وہ کلام کرے گا. یہاں پر جب یہ خوشخبری دی جا رہی تھی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, تو ان کی کوالٹیز جو ہے وہ آگے بتائی جا رہی تھی. پہلی کوالٹی بتائی کہ وہ وجیہن ہوں گے یعنی بلند مرتبے والے ہوں گے, اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور اللہ کے مقربین ہوں گے. دوسری کوالٹی. تیسری کوالٹی جو ان کی بتائی گئی وہ یہ کہ وہ لوگوں سے اپنے پنگھوڑے میں یعنی جو بچے کا جو کریڈل ہوتا ہے, کاٹ ہوتا ہے, یا اگر کاٹ نہیں بھی ہے تو ماں کی گود, تو وہ ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کرے گا. یہ ایک انوکھی بات ہے. اور کہلن, اور پختہ عمر میں بھی کلام کرے گا. اب اس چیز کو میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا کہ کہلن کا جو ورڈ ہے وہ تفسیر میں آتا ہے کہولت سے, اور اس کا معنی ہوتا ہے 40 سال کی عمر کے بعد کا ٹائم. اور یہاں پر یہ بتانے کا واقعہ کہ وہ بچپن میں بھی کلام کرے گا اور بڑے ہو کے بھی کلام کرے گا, یہ ایک بات اگر ہم ویسے ہی لے لیں خالی, کہ اگر ہم کہولت کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہ بھی کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ بتانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بڑے ہو کے تو سبھی کلام کرتے ہیں. تو اس سے مفسرین اس چیز کو لیتے ہیں کہ کہلن کا ورڈ کہولت سے ہے, اور اس کا معنی ہوتا ہے 40 سال کے بعد کی عمر. اور کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھائے گئے تو ان کی عمر 33 یعنی 33 ایئرس تھی, تو وہ 40 سال کو پہنچے ہی نہیں. تو اب وہ آئیں گے اور اپنی اس کہولت کی عمر کو پہنچیں گے 40 سال کی عمر میں, اور پھر وہ یہ والی بات پوری ہو جائے گی کہ وہ کہولت میں بھی لوگوں سے کلام کریں گے, کیونکہ مردہ تو کلام نہیں کرتا نا, زندہ لوگ ہی کلام کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتانے کے لیے کہ وہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ اور کسی کا کوئی سوال, اور بھی کسی ہینڈ ریز ہوئے تھے کسی کے؟ ٹھیک ہے جی, چلیں پھر ہم کلاس کو یہیں آف کرتے ہیں. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.